عربی مراد ہیں جو مدینہ کے گرد رہتے تھے اور اسلام کی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دل میں تکذیب ہی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جا سکے، مگر ابھی کچھ تردد باقی تھا اور ایمان و یقین پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ عمرہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے۔ ان کا ذکر اس سے پہلے سورۃ فتح کی آیت نمبر 11 میں بھی گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت کی ابتدا میں ان اعراب کا ذکر ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی تک اللہ کے نبی کے آداب اور اسلام کے دوسرے احکام سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ یہاں سے ان اعراب کی کچھ دعوے ذکر فرما کر جن سے ان کے فخر کا اظہار ہوتا تھا ان کی تردید فرمائی۔ سب سے پہلے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا کہ ہم ایمان لے آئیں، اس کی نفی فرمائی ہے۔ یہاں الفاظ پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ أَسْلَمْتُمْ، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلمان ہوئے ہو، بلکہ فرمایا لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی نفی کے بعد ان کے مسلم ہونے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلم بھی تسلیم ہو سکتا ہے جو مومن بھی ہو۔ تو اب ہم خود سوچ لیں کہ ہمارا کیا بنا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، عاصی ہیں، ہم بہت بڑے نافرمان بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنے پیغمبر کی اطاعت بھی نہیں کرتے، اپنے رب کی اطاعت بھی نہیں کرتے، تو ہم قرآن کی بات بھی نہیں مانتے، ہم حدیث کی بات کو بھی ٹھکراتے ہیں، تو پھر ہم کہاں کے مسلمان اور کہاں کے مومن ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت سے اور ایسی ضلالت سے بچائے کہ ہم اپنے رب کے ہاں مسلمان کہلوانے کے بھی لائق نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آگے اس بات کی جو ہے نا بات ہے کہ اگر کسی کے دل میں یقین نہیں تو ظاہری اعمال کا بھی کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر اسلامی احکام کی پابندی کرنے والے کو اللہ کی طرف سے اسلام کا دعویٰ کرنے کی اجازت ہے۔ اس جملے سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگرچہ پکے مومن نہیں تھے لیکن منافق بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دل سے اللہ کے نبی کو جھوٹا نہیں جانتے تھے۔ ان کے شک کی وجہ سے ان کے ایمان کی نفی کی گئی اور اگلی آیت میں مومن ان لوگوں کو قرار دیا جو ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ لمحہ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اگرچہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے مگر آئندہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہونے کی امید تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے سمے فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ظاہر ہے کہ ان دونوں کی اطاعت کی شرط اول ان پر سچے دل سے ایمان و یقین رکھنا ہے، اس میں انہیں خاص اخلاص و یقین کی ترکیب دلائی ہے۔ یعنی اسلام کے احکام پر ثواب کی امید بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب ظاہر و باطن سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کے بعد اعمال کا پورا ثواب دینا، اس میں کمی نہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے۔ اس لیے لا یلد کا یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اطاعت کے بعد پہلی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے کیونکہ وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی کہ اعراب جو ہے نا جو بدو لوگ ہیں، ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک باطنی اور ایک ظاہری شرط فرما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے ایمان و یقین کا ثبوت مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے ساتھ دیا۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں مگر جب جہاد کا موقع آتا ہے تو اسے جان بجاتے ہیں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ ہر چیز کو
جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی چونکہ وہ بار بار اپنے ایمان کا اور دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے بار بار دعوے کو اللہ تعالیٰ نے سکھانا پڑھانا قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو سکھانا چلے ہو کہ تم پکے مومن اور دیندار ہو اور یہ سمجھے بیٹھے ہو، تو اسے تمہارے دل کا حال معلوم نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کی ہر چیز کو اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے تم اپنے اسلام کا احسان نہ کرو مجھ پہ، قل لا تمنوا علی اسلامکم، یعنی کہ تم مجھ پہ اپنے ایمان لا کر احسان نہ کرو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ ان ہداکم للایمان، تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یعنی اعراب بھی کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، دراصل رسول اللہ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا رسول پر احسان تھا کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ تو یہاں بظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت رکھو، بلکہ میرا تم پر احسان ہے کہ میری وجہ سے تم اسلام لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا احسان جتلاتا اور یاد کرواتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی، یعنی اس کی توفیق بخشی، کیونکہ رسول اللہ بھی اگرچہ ہدایت دیتے ہیں تو سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو صرف صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ ہدایت جو صرف صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے، اس کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توفیق کو سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی تو اس میں ساتھ ساتھ تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو، پھر اس پر یا اس کے رسول پر احسان رکھنے کا کیا مطلب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمان کی ہدایت دینے کا احسان بھی تم پر اسی صورت میں ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی دعوے میں سچے ہو، ورنہ ابھی تک تمہارے دعوے کی تصدیق کوئی نہیں ہوئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں میں چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اسی بات کی مزید تاکید فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آسمان و زمین کی انہی اشیاء کو جانتا ہے جو ظاہر ہیں، بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، خواہ وہ پہلے گزر چکی ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گی، اور تم جو کچھ کر رہے ہو یا آئندہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بلکہ پوری کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔